السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد عرفان، افغان ہیلتھ سینٹر پرائمر سے۔ میں اپنی ویڈیوز کے اندر انفرٹیلٹی کے حوالے سے کچھ گزارشات ترتیب وائز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لاسٹ والی ویڈیو کے اندر میں نے ایزوسپرمیا کے اندر پائی جانے والی کچھ اس کی وجوہات اور اس کی فائنڈنگ کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایزوسپرمیا یعنی کہ سپرم کا ڈیڈ ہو جانا یا ختم ہو جانا، اس کی ایک خاص وجہ گنوریا مرض ہے۔ گنوریا کو ایک تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ گنوریا کی کچھ وجوہات اور اس کے نقصانات شیئر کروں گا کہ یہ کس طرح سے ایک مرد کو یا ایک خاتون کو لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ گنوریا ایک متعدی بیسیکلی مرض ہے جو کہ ان مرد حضرات کو لگ جاتی ہے جو کہ بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کا ملنا جلنا عمومی طور پر اپنی خاتون سے ہٹ کے کچھ بازاری عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب وہ کسی ایسی بازاری عورت کے ساتھ انٹرکورس کر لیتے ہیں کہ جو آلریڈی گنوریا کے مرض کے اندر مبتلا ہوتی ہے، تو وہ اس مرد کو بھی یہ گنوریا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس کے ساتھ انٹرکورس کرتے ہیں، بعض پیشنٹس کے اندر اس کی کچھ علامات دوسرے یا تیسرے دن آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض امراض کچھ پیشنٹس کے اندر یہ 7 دن کے بعد اپنی علامات شو کرتا ہے، اور کچھ مریضوں کے اندر یہ جسم کے اندر موجود تو رہتا ہے لیکن اپنی علامات بہت عرصے کے بعد شو کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو وہ مریض جن کے اندر یہ علامات فوری طور پر شروع ہو جاتی ہیں، اس کی علامات کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اس کو اگلے ہی دن سے پیشاب کے رستے بہت زیادہ جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پیشاب بہت ہی جلد سڑ کے آتا ہے، اور وہاں پہ جلن کے ساتھ ساتھ پھر درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے اسٹیپ کے اندر اس کا پیشاب رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پیشاب قطرہ قطرہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو پیشاب کے رسے سے پیپ آنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مرض کو یہاں پہ کنٹرول نہ کیا جائے کسی بہتر طریقے کے ساتھ، تو بعض پیشنٹس کے اندر پیشاب کے رستے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس پیشنٹ کی علامات ہیں جس کی علامات فوری طور پر شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں پیشنٹ کرتے کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ کوئی اینٹی انفیکٹڈ جو انجیکشن ہے وہ لگوا لیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو گنوریا مرض ہے آپ کے جسم کے اندر دب جاتا ہے، اور وہ آنے والی جو کچھ دن ہے کچھ عرصہ ہے اس کے اندر آپ کے سپرم کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے موسٹلی کیسز کے اندر انفرٹیلٹی کے جو ایزوسپرمیا میں ہوتے ہیں ان کا جب ہم نے سمٹمز لی اور اس کا جب کیس ٹیکنگ کی تو ہمیں اس کی بیس کے اندر گنوریا ہی ملا ہے۔ اصل میں یہ خواتین کے اندر بھی ہو جاتا ہے، لیکن 80% خواتین کے اندر اس کی سمٹم جسم کی رونما نہیں ہوتی، بلکہ یہ بعض اوقات اس خاتون کی اگلی نسل یعنی کہ اس کی اولاد کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں کرتا کیا ہے، جب یہ گنوریا کسی شخص کو ہو جاتا ہے تو وہ اس کے سپرم کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی رپورٹ کے اندر پس سیل کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایون کہ بعض رپورٹس کے اندر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لیبس والے اس کی رپورٹ کے اندر سپرم کے ساتھ جو اس کی پس سیل ہوتے ہیں اس کو کاؤنٹنگ میں نہیں دیتے، بلکہ اس کو مینی میں دیتے ہیں کہ یہ کاؤنٹیبل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے کچھ اصول ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہماری ہی بہتری کے لیے لگائی ہیں۔ یہ کچھ ان افراد کو بھی ہو جاتا ہے جو کہ اپنی خاتون کے ساتھ مینسز کے دنوں میں غلطی سے یا جان بوجھ کے مل لیتے ہیں یا انٹرکورس کر لیتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ مرض سرایت کر جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی اس طرح کی سمٹمز کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اوائڈ یہی کرنا چاہیے کہ ایک تو خواتین کو جب منتھلی سرکل چل رہا ہو تو اس سے دور رہا جائے، اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ جو غلط کاری کی وجہ سے کچھ لوگ لواطت یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ مرض لگ جاتا ہے ان کو۔ اور ایک بڑی وجہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی تھی کہ مرد اپنی خاتون کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مردوں کے اندر یہ بڑا ہی گندا فعل ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ جائے پخانہ سے مباشرت کرتے ہیں۔ اب جیسے وہ اس کی جائے پخانہ کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ویسا ہی اعضاء تناسل جائے پخانہ سے نکالتے ہیں اور اس کی وجائنا کے اندر اس کو داخل کر دیتے ہیں، تو اس میں 2 طرح کے ایشوز آتے ہیں۔ ایک تو خاتون کو بھی پس کا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم کرونک لیکوریا بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ وہ بھی ایک کائنڈ ہے اس کی گنوریا کی جو خاتون کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے اور اس کو لگ جاتی ہے، اور مرد کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک اور مرض جو میں بتاتا چلوں، جو شخص اس گندی عادت کا شکار ہوتے ہیں،
ان کی خواتین کو یوٹرس کے اندر کا بہت زیادہ سویلنگ اور بعض اوقات کینسر کا یہ باعث بھی بن سکتی ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ نمبر 1 تو ان پیشنٹس کو سوزاک ہو جاتا ہے جو بازاری عورتوں کے ساتھ انٹرکورس کرتے ہیں۔ نمبر 2 جو اپنی بیوی کے ساتھ منتھلی سرکل میں یا مینسز کے دنوں میں مباشرت کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ کہ جب وہ ان کی جائے پخانہ سے میں بھی مباشرت کرتے ہیں اور ساتھ اس کی وجائنا کے اندر بھی سیکس کرتے ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں اور یہ 3 وجوہات سے کی وجہ سے مرد کو سوزاک کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک قریبی گاؤں ہے، وہاں سے ایک پیشنٹ آیا، تو اس کی دوسری شادی تھی اور فرٹیلٹی کا ایشو تھا ان کو۔ تو وہ مرد کو کسی اینڈ پہ یہ گلوریا کا ایشو چل رہا تھا۔ اب اس کی دوسری شادی تھی اور میں نے جب اس کی ہسٹری لی تو اس کے اندر مجھے کچھ ایسی سمٹمز ملی کہ جس میں مجھے پتہ چل رہا تھا یہ گلوریا کا ایشو ہے، لیکن اس کی سمٹمز اس کی خاتون کے اندر شو ہو رہی تھی۔ تو بلیو می، میں نے اس بندے کی خاتون کو اونلی جسٹ 1 ڈوز دی گلوریا کی ایفیکٹس کو زائل کرنے کے لیے۔ بلیو می 3 ماہ کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، اس کی مسز کے اندر جو ایشوز چل رہے تھے وہ ایشو بھی سولو ہو گئے، اور اس کی خاتون جو کہ اس کی پہلی بیوی کی بہن تھی، اس کو 3 سال سے پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی تھی، اس کو پریگننسی بھی کنسیو ہو گئی۔ اسی طرح یہ انسانی جسم کے اندر نسل در نسل بھی چلتا ہے، اور بعض اوقات اگر آپ کو جوانی کے اندر یہ مرض لاحق ہو گیا، اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں آپ کروا پائے، تو یہ آپ کو عمر کے اینڈ تک بھی یہ لے جا سکتا ہے۔ میرے پاس فیصل آباد شہر سے ایک پیشنٹ تھا جو کہ بیسیکلی میرے پاس اسٹمک کا علاج کروانے آیا تھا۔ تو میں نے اس کو اسٹمک کی سمٹمز کے بہاف پہ کیس ٹیکنگ کے دوران میڈیسن دی، ساتھ اس کے بازو کے اندر بھی درد تھا۔ تو اب جو اس کے بازو کی میڈیسن بن رہی تھی اور اس کے معدے کی میڈیسن بن رہی تھی وہ بیسیکلی سوزاک کے اوپر بھی کام کرتی تھی۔ تو میں نے اس کو میڈیسن دی، 1 ہفتے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا مجھے کوئی پیشاب کو کھولنے والی میڈیسن بھی دی تھی؟ میں نے کہا جی میں نے ایسی کوئی میڈیسن نہیں دی، میں نے تو آپ کے اسٹمک کا ٹریٹمنٹ دیا اور ساتھ آپ کے بازو میں جو پین ہو رہی تھی اس کو دیا۔ کہتا ہے جی میں پچھلے اس کی ایج تب 55 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ کہتا ہے جی میں جب جوانی کے عرصہ سے گزر رہا تھا تو تب مجھے وہ مسئلہ بنا تھا، تب سے میرا پیشاب کھل کے نہیں آ رہا تھا، اور آپ کی یہ میڈیسن دینے سے مجھے کو یہ 30 35 40 سال بعد پیشاب کی صحیح روانی کے ساتھ فلو ہوا ہے۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلوریا بیسیکلی یہ آپ کو جب لاحق ہو جاتا ہے، اگر اس کا آپ صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو یہ آپ کو قبر تک آپ کا ساتھ دیتا ہے اور ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اب بعض اوقات یہ آپ کی اگلی نسل کے اندر بھی منتقل ہو جاتا ہے آپ کی بیوی کی وجہ سے۔ تو یہ گلوریا کے بارے میں کچھ اس کی وجوہات تھیں اور اس کے نقصانات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم کوئی ایک اور کیس لے کے آئیں گے اور ایک اور سمٹم لے کے آئیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک مرد کے اندر اس کے سپرم ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز اور آپ کے ساتھ نالج شیئر کیا جاتا ہے، تو ایک خاص محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے یہ لوگوں تک نالج پہنچائیں تاکہ کچھ لوگ جو ہماری مختلف قسم کی امراض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو نالج نہیں ہوتا کہ یہ امراض کس طرح سے ہمارے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہیں اور بعد میں کتنے بڑے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔